جہاں ہم لوگ لاہور کی لیگل پارکنگ کی بات کر رہے ہیں، جرمانوں کی بات کر رہے ہیں، وہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ٹی او لاہور کے منتظر مہندی صاحب، جن سے ہم لوگ مزید تفصیلات میں بات کر لیتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ؟ بہت شکریہ۔ سر چلان کا آرڈر کیا آپ نے 2000، جیسے لوگوں نے یہ سنا ہے کہ اب ہمیں غیر قانونی پارکنگ میں یا لیگل پارکنگ جسے بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں اگر ہم کریں گے تو 2000 ادا کریں گے۔ سر آپ کو نہیں لگتا عوام آلریڈی بہت تنگ ہے، یہ مزید بوجھ ڈالنے لگی ہے ان پہ؟ نہیں، یہ اس کو سوچنے کا انداز تھوڑا سا شاید ڈفرینٹ ہے، اور کسی بھی ٹیکس میں اور جرمانے میں آپ کو فرق محسوس کرنا چاہیے۔ یہ جرمانہ صرف اس کو ہوگا جو وائلیشن کرے گا، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جرمانہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتے یا جن کو، یہ صرف وائلیٹرز ہیں۔ ریکویسٹ یہ ہے عوام سے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ جرمانہ نہ ہو تو وائلیشن نہ کریں، جہاں جہاں پارکنگ اویلیبل ہے وہاں پہ پارکنگ کریں، ایلیگل پارکنگ سے اجتناب کریں تاکہ آپ کو یہ جرمانہ نہ ہو۔ ہمارا اس ضمن میں کسی بھی قسم کی ریونیو کلیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس میں سے کوئی پیسے سی ٹی پی ایل کے پاس آتے ہیں، نہ ہی ہمارا اس میں کوئی ٹارگٹ ہے۔ ہمارا ٹارگٹ صرف ایک ہے کہ ہم لوگوں کو ڈسکریج کریں کہ وہ ایلیگل پارکنگ نہ کریں۔ ہم نے اسی لیے ایک فوری طور پہ اس حکم کو جو ہائی کورٹ کی طرف سے ہمیں ملا تھا اور رائٹلی ملا تھا، رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ ہے یہ ایشو کہ ہم غلط پارکنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ہم نے اس کی بھرپور ایک کمپین چلائی اور میں تمام اپنے میڈیا کے دوستوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیا، اپنے ایف ایم ریڈیو کے ذریعے اس کی بار بار اناؤنسمنٹ کی، اور اس سے بڑھ کے اس دفعہ جو ہم نے چینج کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے پبلک ایڈریس سسٹم کا استعمال کیا۔ تمام ان جگہوں پہ جہاں پہ ایلیگل پارکنگ ہوتی ہے ہمارا پبلک ایڈریس سسٹم استعمال ہوا، اور ہم نے لوگوں کو بتایا کہ منڈے سے آپ پہ یہ نافذ العمل ہوگا، ابھی آپ عادت بنا لیں کہ آپ نے غلط جگہ پہ پارکنگ نہیں کرنی۔ تو بیسیکلی پرپز جو ہے لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، کسی قسم کی پنشمنٹ دینا نہیں ہے کہ پارکنگ ایلیگل جگہ پہ نہ کریں۔ اچھا سر، اس کا کیا کرائٹیریا آپ نے بنایا ہے کہ یہ ایلیگل پارکنگ اور یہ ایلیگل پارکنگ نہیں ہے، وہ کیا بنایا آپ نے؟ مینلی تو یہ ہے کہ آپ جو مین شاہراہیں ہیں اس کے اوپر کسی بھی صورت میں گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے، اور بائکس بھی اوبیسلی کوئی بھی وہیکل کی ڈیفینیشن میں جو آتا ہے وہ آپ مین روڈ پہ کھڑا نہیں کر سکتے۔ سو کہ اگر آپ کو کال بھی آ گئی ہے تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر آپ کو کسی کو ڈراپ کرنا ہے تو بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے آپ سروس روڈ پہ جائیں گے یا کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ پارکنگ کرنا الاؤڈ ہے۔ ہماری جو مینلی شاہراہیں ہیں اس میں لوگ گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں جس سے پوری ایک لین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے جب پیچھے سے 3 لینز میں ٹریفک آ رہی ہوگی، آگے سے کنورج ہوگی 2 لینز میں، تو اوبیسلی پرابلم ہوگا۔ تو یہ ہر جگہ پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سائنیج کو بھی بہتر کریں۔ ٹیپا سے ہماری کمیونیکیشن اس حوالے سے ہوئی ہے کہ ہم ہر اس جگہ کو جہاں پہ پارکنگ ممنوع ہے اس کا بورڈ لگائیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ جو شہریوں کو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مین شاہراہیں جو ہیں، مین روڈز ہیں، وہاں پہ کسی بھی صورت میں گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت نہیں۔ سر ٹیپا کا کام ہے کہ سڑکوں کو ڈیزائن کرنا اس حوالے سے کہ وہاں پہ یلو لائن بھی لگائی جائے، ایک علیحدہ پارکنگ کی جگہ بنائی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ ٹیپا سے اگر آپ کی بات ہو رہی ہے، میں جاننا چاہوں گا وہ کیا بات ہو رہی ہے، جو بن گئی ہیں سڑکیں ان کا آپ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال اگر کروں گا تو لگے گا کہ چراغ تلے اندھیرا۔ جب میں آپ کے آفس میں داخل ہو رہا تھا تو آپ کے آفس کے بالکل سامنے 2 کرسیاں لگا کے ایلیگل پارکنگ سے میں نے باہر دیکھا سر، بائکس لگی ہوئی تھیں۔ پھر سی ٹی آفس اگر کوئی سائل آتا ہے اس کو پارکنگ نہیں ملتی، آپ کا ایک پلاٹ ہے چھوٹا سا جہاں آپ کی تو گاڑیاں پارک ہو جاتی ہیں، لیکن جو لائسنس بنوانے آتے ہیں یا کوئی آپ سے ملنے آتا ہے ان کو پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی، تو پھر ان کے ساتھ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں پارکنگ اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ آپ کو اپنی گاڑی لے کے نہیں آنا، یہ جسٹیفیکیشن نہیں، یہ سٹی سینٹر ہے ہمارے شہر کا، اور تمام دنیا میں جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں کہ وہاں پہ یا تو پارکنگ سٹی سینٹر میں اویلیبل نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہے تو اس قدر مہنگی ہوتی ہے کہ آپ اس کو افورڈ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے آپ ان جگہوں پہ اپنی وہیکل کو لے کے نہیں جاتے۔ جہاں تک سوال ہے 2 کرسیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے، ساری کی ساری پارکنگ کمپنی کے انڈر ہے۔ کچھ بلدیہ عظمیٰ کی بھی ہیں سر، بلدیہ عظمیٰ لی پارکنگ بلدیہ عظمیٰ، جو بلدیہ عظمیٰ ہے اسی کے ماتحت ہے یہ، ٹھیک ہے، جو لاہور پارکنگ کمپنی ہے۔ یہ پراپرلی پارکنگ ایریاز ہیں، اوبیسلی ان کو ڈیزائن اس طرح سے نہیں کیا گیا جیسے ہونا چاہیے جی۔ ہم نے مختلف جگہوں کو سجیسٹ بھی کیا ہے کہ جہاں پہ اسپیشلی جس ایریا میں ہم ہیں، کیونکہ یہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے اور اس میں بہت سارے اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہیں، دفاتر ہیں، ابو آل وکلا کا بہت زیادہ، کیونکہ ہمارا وان عدل یہاں پہ ہے اور کچہری، بہت سے سائل آتے ہیں سر، بہت سے سائل آتے ہیں، تو ہم نے ان کو سجیسٹ کی ہوئی ہیں کچھ جگہ، لیکن چونکہ اس ایریے میں جگہ اویلیبل نہیں ہے اس وجہ سے آپ کو
ہر جگہ پہ دنیا میں ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ ایسی جگہ پہ آپ گاڑی لے کے اپنی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, پبلک ٹرانسپورٹ میں آنا چاہیے. لیکن سر اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی آئیں, اگر بہت دور سے آئیں تو ہو سکتا ہے یہاں تک پبلک ٹرانسپورٹ نہ چلتی ہو. نہیں, آپ ہمارے دفتر سے ہارڈلی 20 میٹرز کے اوپر پبلک ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے. فٹ پاتھ بھی نہیں ہے نا سر, تو ہو سکتا ہے کسی کو چلنے میں دشواری ہو. ہمارے دفتر کے سامنے بھی اور ہمارے دفتر کے سائڈ پہ بھی فٹ پاتھ بھی اویلیبل ہے. ہمارے یہاں پہ آپ کی جو ہماری سب سے بڑی ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بھی ہمیں بالکل یہاں پہ لگتا ہے, اور ہارڈلی اٹ از 20 میٹرز. سر آپ نے کہا کہ سجیشنز آپ نے دی جس طرح ٹیپا کو, کیا بلدیہ عظمیٰ کو بھی آپ نے سجیشن دی ہے؟ کیونکہ آج سے 4 سال پرانی یہ بات ہے کہ لاہور میں 8 سے 9 پارکنگ پلازاز بننے تھے لیکن اب تک نہیں بنائے گئے. آپ کو بھی اسی لیے مشکلات پیش آتی ہیں, تو کیا آپ نے اس حوالے سے کمشنر یا ڈی سی سے میٹنگ کی سر؟ جی, ہماری اس میں مستقل ہمارے 2-3 فورمز ہیں جس کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں. ایک تو لاہور پارکنگ کمپنی کے ڈائریکٹرز میں شامل ہوں, وہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں, اور ایک جوڈیشل کمیشن جس کے تحت یہ ہوا ہے سارا کچھ, وہاں پہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, بٹ انفارچونیٹلی جس پرٹیکولر ایریا کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پہ اوبیسلی جگہ اویلیبل نہیں ہے. ہماری یہاں پہ صرف ایک کھلی جگہ جو ہے وہ بابا گراؤنڈ ہے, جو کہ آلریڈی وہاں پارکنگ ہوتی ہے سر, کھیلنے کی جگہ ہے, اور اس پہ پارکنگ ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور جگہ اویلیبل نہیں ہے. اس کا مختلف سجیشنز کے اوپر ہو رہا ہے. باقی جو اوور آل لاہور میں ہے, ہم نے اس میں کہا ہے کہ جو مین سٹی ایریاز ہیں وہاں پہ اوبیسلی آپ کو, جہاں پہ آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اویلیبل ہے وہاں پہ آپ کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اور وہ ڈسکریج ہونا چاہیے. جیسا مثال کے طور پہ آپ کی مال روڈ ہے, اب مال روڈ میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ لوگ گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ چمن آئس کریم کے سامنے کی جگہ بہت سی جو ہمارا ریگل چوک کہلاتا ہے, اس ریگل چوک میں لوگ برملا گاڑیاں لے کے آتے ہیں, اور 20 روپے میں اگر آپ سارا دن گاڑی کھڑی کرے رکھیں گے تو ظاہر ہے پارکنگ پوری نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح ہے. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس میں آئی ٹی سولوشنز لے کے ہیں. سر ایسا لگتا ہے, میں بہت عرصے سے میں بھی کام کر رہا ہوں, آپ کا تجربہ اپنی فیلڈ میں مجھ سے بہت کئی زیادہ ہے, لیکن ہمیشہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور ہو جائے گا, لیکن آج تک سر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ چلانوں پہ بھی امپلیمنٹ آپ کا 1 ہفتہ رہے گا, 2 ہفتہ رہے گا, پھر لوگوں کی وارڈن سے جھگڑے ہوں گے, پھر ان کے خلاف پرچے کٹیں گے. تو سر کیا یہ سلوشن تو نہیں نظر آتا کہیں؟ دیکھیے, ہم نے تو یہ لفظ اپنی آرگنائزیشن کے لیے تو کبھی استعمال کیا ہی نہیں کہ ہم کریں گے. ہم نے تو جو کرنا تھا ہم نے کیا. ہم نے 1 وے کے اوپر 2000 کا چلان کیا, دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے اوپر کیا, اور ہم نے پچھلے سال سے, مطلب اس میں ہم پرائڈ نہیں لیتے, زیادہ چلان کرنے میں ہم بالکل پرائڈ نہیں لیتے, اور ہمیں یہ انتہائی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو بھاری جرمانے کرتے ہوئے. بٹ یہ ہے کہ اس سے فرق تو ضرور پڑا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں کم ہوئی ہیں, 1 وے کی وائلیشن کم ہوئی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارکنگ بھی جو ہے, رانگ پارکنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا. بنیادی طور پہ یہ کچھ سزا دینے کا میکنزم نہیں ہے, یہ ڈیٹرنس کا میکنزم ہے جو ہم کرتے ہیں, اور ہم نے تو اپنی آرگنائزیشن میں جو کام کرنا تھا وہ کرنے کے بعد بتایا.